جیسے کہ وہ اپنی ہمیشہ بات کرتا ہے کہ وہ آخر زرداری خاندان ہی کیوں، میاں شریف فیملی ہی کیوں، اور عمران خان ہی کیوں، ایک عام پاکستانی کیوں نہیں. ایک بڑے اسٹیٹس کو جو ہے اس نے چیلنج کیا عوامی راج تحریک شروع کر کے، اور شاید اقرار سے یہ قربانی اسی سفر کے متقاضی تھی. اقرار کو خود یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ لیبرٹی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ عوام راج تحریک کو وہ نہیں کر پائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. اقرار کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہا، اقرار ایک سیاسی تحریک، شعور کی بیداری کی تحریک چلا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے اپنے بچوں کی قسمیں اٹھا کے بار بار قوم کو بھی، لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی منصب کے لیے امیدوار نہیں ہے. پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے 2 فیملیوں کا راج تھا سال سے، اب تیسرا ایک مطلب عمران خان صاحب کی صورت کے اندر راج آیا. زرداری یا بلاول صاحب کے اگینسٹ کوئی پارٹی کے اندر سے ہی کوئی بندہ کھڑا اور وہ کہے جی میں آپ کے مد مقابل لانا چاہتا ہوں، یا مطلب ہاؤس آف شریفز کے اندر کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے کہ وہ مریم نواز شریف کو اپوز کر دے، یا میاں صاحب کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو اپوز کر دے. چونکہ اقرار فیس آف اے آر وائی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے چیزوں کو مینیج کرے اور اے آر وائی نیوز سے اپنی وابستگی کو خیر بات نہ کہے. ہو سکتا ہے یہ قربانی کچھ ٹائم کے لیے وقت اس نے گیپ لیا ہو سکتا ہے کہ کسی اور سکرین پہ یا دوبارہ اے آر وائی پہ آپ اس کو دیکھیں. آپ کا دوست اب صحافت کو چھوڑ کر سیاست کی طرف آ چکے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ظاہر آپ ان کے قریب بھی ہیں، تو ان کے لیے یہ سفر اور ایک نیا راستہ اس کو اختیار کرنا ان کے لیے کتنا مشکل تھا، اور کیا خواب لے کر اب وہ چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سلمان. اقرار کے سفر کو لے کے اور میری اس کی ذات کے ساتھ ایسوسیشن کو لے کے میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ 2005 اے آر وائی نیوز کے ساتھ وابستگی کا سال اقرار کا بھی ہے اور 2005 میرا بھی ہے. اور آلموسٹ ہم 5 لوگوں کا جو صحافتی کیریئر ہے وہ سیم ڈے سیم آرگنائزیشن سے شروع ہوا، جس میں وسیم بادامی صاحب، اقرار الحسن صاحب، عائشہ بخش، اسد صہیب اور ذوالقرنین شیخ اور یاسر شیخ. یہ ہم 6 لوگ تقریباً آلموسٹ آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سنگل آرڈر کے تحت جو ہے مطلب اے آر وائی کا پارٹ بنے. اور اس سفر میں 2 روز پہلے اقرار صاحب نے اے آر وائی کو خیرباد کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. اچھا، اس فیصلے سے متعلق ہم دوستوں کو جو قریب میں رہنے والے ان کے دوست تھے، شاید وہ 2-3 ماہ پہلے سے ہم اس ساری صورتحال سے آگاہ بھی تھے اور ان کے آنے والے مستقبل کو لے کے اس پہ بات بھی کر رہے تھے. اور ظاہری بات ہے کہ میری تو خواہش تھی، میری کوشش بھی تھی، میری ریکویسٹ بھی تھی اپنے دوست سے اقرار سے کہ وہ کسی بھی طریقے سے چیزوں کو مینیج کرے اور اے آر وائی نیوز سے اپنی وابستگی کو خیر بات نہ کہے. ایک بڑے اسٹیٹس کو جو ہے اس نے چیلنج کیا عوامی راج تحریک شروع کر کے، اور بیسک موٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو، ایک عام آدمی کو، ایک عام پاکستانی کو اقتدار کے ایوان تک رسائی ملے اور اس کو اپنی شناخت اور اپنی پہچان ملے. اب یہ ایک ایسا سفر ہے، اور کوئی بھی سفر دنیا کے اندر جب آپ ایک عزم، ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی قربانیوں کو متقاضی ہوتا ہے. اور شاید اقرار سے یہ قربانی اسی سفر کی متقاضی تھی کہ اقرار کے پاس آپشن یہ بچا تھا کہ ادھر کہ وہ اے آر وائی نیوز کا ہی پارٹ رہے، یا پھر صحافتی سفر اے آر وائی کے ساتھ جو ہے خیر بات کر کے. چینل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ دیکھیے کہ چینل کی طرف سے تو شاید کیٹیگوریکلی ان کو یہ ڈیسیژن نہ کرنے کا کہا گیا ہو. چینل کے مینجمنٹ کا تو جتنا میں جانتا ہوں فرشور مطلب ایک عام ورکر سے لے کے اے آر وائی فیملی، اے آر وائی آنرز نے سب نے کوشش کی ہوگی کہ اقرار اے آر وائی سے وابستہ رہے اور وہ کام کرے. لیکن کچھ مراحل، کچھ معاملات کچھ اس نوعیت کے ہے کہ جہاں اقرار کو خود یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ لیبرٹی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ وہ عوام راج تحریک کو وہ نہیں کر پائے گا. پولیٹیکل لوگوں کو جو سٹیٹس کو ہے، جیسے کہ وہ اپنی ہمیشہ بات کرتا ہے کہ وہ آخر زرداری خاندان ہی کیوں، میاں شریف فیملی ہی کیوں، اور عمران خان ہی کیوں، ایک عام پاکستانی کیوں نہیں، سلمان کیوں نہیں، اور مطلب عام پاکستانی کیوں نہیں اقتدار تک پہنچے. سو جب اس عزم کی تکمیل کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو کرٹیسزم کرنا پڑتا ہے. تو وہ یہ لگتا ہے کہ پھر جب آپ صحافت سے جڑے ہیں تو پھر وہ بائسنس شروع ہوگی، اور وہ پھر ایک مشکل فیصلہ تھا اقرار کے لیے بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقرار نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا. کچھ سفر کے کچھ موڑ ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں دوسرا پہلو سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں وہ سمجھا رہا ہوں.
جہاں تک میں جانتا ہوں اے آر وائی کے مالکان نے، اے آر وائی کی مینجمنٹ نے اقرار کو تھینک یو کہنے کے لیے بالکل نہیں کہا، نہ فورس کیا ہوگا. ہاں یہ ضرور کہا ہوگا کہ ایز اے جرنلسٹ، چونکہ اقرار فیس آف اے آر وائی ہے. بالکل ایسے ہی ہے ہمارے ہاں مطلب وسیم بادامی صاحب، اقرار الحسن صاحب، یہ 2 3 4 ایسے نام ہیں جو کہ فیس ہیں، جو کہ اے آر وائی کا فیس ہیں، شناخت ہے اے آر وائی پہلے دن سے جب سے انہوں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا. ہو سکتا ہے یہ قربانی کچھ ٹائم کے لیے وقت اس نے گیپ لیا ہو سکتا ہے کہ کسی اور سکرین پہ یہ دوبارہ اے آر وائی پہ آپ اس کو دیکھیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ سیاست میں کامیاب ہو پائیں گے وہ؟ ظاہر ہے کہ ماضی میں جن کی بھی سیاست دیکھی گئی ہے، اور یہ سفر بڑا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، صحافتی سفر ایک اور اس کے ایک بالکل متبادل، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے اندر پبلک کا کہہ سکتے ہیں کہ 99% ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان کی بات کا یقین کر پائے گی؟ سلمان، دوستی کے پہرائے میں تقریباً 2 دہائیوں کا سفر ہے میرا بھی اقرار کے ساتھ، جتنا میں اس کو جانتا ہوں. وہ مین آف ڈیڈیکیشن ہے، مین آف کمٹمنٹ ہے، اور جس چیز کا وہ طے کر لے، ٹھان لے، وہ میں نے اس کو ناکام ہوتے نہیں دیکھا. انت تک محنت کرنے پہ یقین رکھتا ہے، اور اس کی نیت میرے خیال میں اس وقت خالصتاً، دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اقرار کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا رہا. اقرار ایک سیاسی تحریک، شعور کی بیداری کی تحریک چلا رہا ہے. اقرار حلفاً اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے اپنے بچوں کی قسمیں اٹھا کے بار بار قوم کو بھی، لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ وہ کسی منصب کے لیے امیدوار نہیں ہے. وہ کسی بھی اس کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں اگر پاکستان کے اندر کوئی تبدیلی آئی اور ایک عام آدمی کو موقع ملا، تو وہ کسی منصب کے لیے، ایون کہ جو پارٹی اس تحریک کے نتیجے میں بننے کی طرف جائے گی، اس کے اندر بھی کوئی پوزیشن لینے کا وہ اس نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ پوزیشن نہیں لے گا، نہ کسی اقتدار کے ایوان میں جائے گا، نہ کچھ ہو. وہ ایک عام آدمی کو امپاور دیکھنا چاہتا ہے. سو جب یہ والی منزل آپ کی ہو، اور پھر اس میں عزم مصمم اس کا ساتھ ہے، اس کی ڈیڈیکیشن اس کے ساتھ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج نہیں تو کل لوگ اس کو ضرور سنیں گے اور اس پہ یقین کریں گے، اور یقین کرنا بھی چاہیے. پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے 2 فیملیوں کا راج تھا سال سے، اب تیسرا ایک مطلب عمران خان صاحب کی صورت کے اندر راج آیا. اب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زرداری یا بلاول صاحب کے اگینسٹ کوئی پارٹی کے اندر سے ہی کوئی بندہ کھڑا اور وہ کہے جی میں آپ کے مد مقابل آنا چاہتا ہوں، یا مطلب ہاؤس آف شریفس کے اندر کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے کہ وہ مریم نواز شریف کو اپوز کر دے، یا میاں صاحب کو، حمزہ کو، شہباز شریف کو اپوز کر دے، یا عمران خان کے اندر کی پارٹی کے اندر کوئی کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ عمران خان کو اپوز کر دے.